بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان نور الدین عادل بادشاہ متقی اور صاحب اوراد و وظائف تھے۔ رات کا بہت سا حصہ تہجد اور وظائف میں خرچ ہوتا تھا۔ 557 ہجری میں ایک شب تہجد کے بعد سوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 کیری آنکھوں والے آدمیوں کی طرف اشارہ فرمایا اور سلطان سے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں سے میری حفاظت کرو۔ سلطان کی گھبراہٹ سے آنکھ کھلی، فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نوافل پڑھ کر دوبارہ لیٹے تو معاً آنکھ لگ گئی اور یہی خواب بینہ دوبارہ نظر آیا۔ پھر جاگے اور وضو کر کے نوافل پڑھے، پھر لیٹے اور معاً آنکھ لگنے پر تیسری مرتبہ پھر یہی خواب نظر آیا تو اٹھ کر کہنے لگے کہ اب نیند کی کوئی گنجائش نہیں۔ فوراً رات ہی کو اپنے وزیر کو بلایا جس کا نام جمال الدین تھا اور نیک صالح شخص تھا اور اسے سارا قصہ سنایا۔ وزیر نے کہا کہ اب دیر کی کیا گنجائش ہے، فوراً مدینہ چلیے اور اس خواب کا تذکرہ کسی سے نہ کیجیے گا۔ بادشاہ نے فوراً رات ہی کو تیاری کی اور 20 مخصوص خدام کو ساتھ لے کر تیز روا اونٹنیوں پر بہت سا سامان اور مال و متاع لدوا کر مدینہ طیبہ کو روانہ ہو گئے اور دن رات چل کر 16ویں دن مصر سے مدینہ پہنچے۔ مدینہ طیبہ سے باہر غسل کیا اور نہایت ادب و احترام سے مسجد میں تشریف لے گئے اور روضہ جنت میں 2 رکعت نفل پڑھے اور نہایت متفکر بیٹھے سوچتے رہے کہ کیا کریں۔ جب اہل مدینہ جمع ہوئے تو وزیر نے اعلان کیا کہ سلطان زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں اور اہل مدینہ پر بخشش و اموال بھی تقسیم ہوں گے، اور بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا جس میں سارے اہل مدینہ کو مدعو کیا۔ بادشاہ کے حکم سے سارے لوگ حاضر ہوئے، خیرات شروع کی۔ بادشاہ عطا کے وقت بہت گہری نظر سے لوگوں کو دیکھتے، سب اہل مدینہ یکے بعد دیگرے آ کر عطائیں لے کر چلے گئے، مگر وہ 2 شخص خواب میں دیکھے گئے تھے نظر نہ آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ تمہارا کوئی آدمی باقی تو نہیں رہ گیا جس نے اب تک خیرات نہ لی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، کوئی بھی نہیں رہا۔ سلطان نے کہا اچھی طرح غور کرو اور سوچ کر بتاؤ تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے۔ بہت غور و خوض اور بار بار کہنے پر لوگوں نے کہا کہ 2 نیک مرد متقی پرہیزگار مغربی بزرگ ہیں، وہ کسی کی چیز نہیں لیتے، خود بہت کچھ صدقات خیرات اہل مدینہ پر کرتے رہتے ہیں، سب سے یکسو رہتے ہیں، گوشہ نشین آدمی ہیں۔ سلطان یہ سن کر بہت خوش ہوا، پھر حکم دیا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے۔ سلطان نے ان کو فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی مردود ہیں جو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حج سے فراغت پر زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی تمنا ہوئی تو یہیں قیام کر لیا۔ سلطان نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور کس ارادے سے یہاں آئے ہو، اور اپنی ہی بات کہتے رہے۔ بادشاہ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ روضہ اقدس کے قریب ہی ایک سرائے میں ان کا قیام ہے۔ بادشاہ نے ان کو تو وہیں روکے رکھنے کا حکم دیا اور خود ان کی قیامگاہ پر گئے۔ وہاں جا کر بہت تجسس کیا، وہاں بہت سا مال اور 2 قرآن پاک اور وعظ کی کتابیں پائیں، لیکن کوئی قابل اعتراض چیز نہ ملی جس سے خواب کے مضمون کی تائید ہوتی ہو۔ بادشاہ بہت پریشان اور متفکر تھا۔ اہل مدینہ بہت کثرت سے سفارش کے لیے حاضر ہو رہے تھے کہ یہ نیک بزرگ دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور روزہ اطہر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، ہر صبح جنت البقیع کی زیارت کو جاتے ہیں، ہر ہفتے مسجد قباء کی زیارت کرتے ہیں، سائلوں کا سوال رد نہیں کرتے۔ اس قحط کے سال میں اہل مدینہ کے ساتھ انتہائی ہمدردی غمگساری انہوں نے کی ہے۔ بادشاہ حالات سن کر تعجب کرتے تھے اور ادھر ادھر متفکر پھر رہے تھے۔ دفعتاً خیال آیا کہ ان کے مسلح کو جو ایک بوریے پر بچھا ہوا تھا اٹھایا، اس کے نیچے ایک پتھر بچھا ہوا تھا، اس کو اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک سرنگ نکلی جو بہت گہری کھودی گئی تھی اور وہ بہت دور تک چلی گئی تھی، حتیٰ کہ قبر اطہر کے قریب پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر سب دنگ رہ گئے۔ بادشاہ نے ان کو غصے میں کانپتے ہوئے پیٹنا شروع کر دیا کہ صحیح واقعہ بتاؤ۔ آخر انہوں نے بتایا کہ ہم نصرانی ہیں، عیسائی بادشاہوں نے ہمیں بہت سا مال دیا ہے اور ہم کو مغربی حاجیوں کے ساتھ انہی کے بیس میں بھیجا ہے تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو نکال کر لے جائیں۔
وہ دونوں رات کو اس جگہ کو کھودا کرتے اور جو مٹی نکلتی اس کو چمڑے کے 2 مشکوں میں بھر کر صبح سویرے جنت البقیع میں ڈال دیتے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ جنت البقیع زیارت اور دعا کو جاتے ہیں۔ جب یہ آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تھے تو آسمان میں ایک گرج پیدا ہوئی، بجلی چمکی اور عظیم الشان زلزلہ آیا کہ پہاڑ جڑ سے اکھڑنے لگے۔ اسی رات میں سلطان نور الدین بھی پہنچ آیا تھا۔ جب ان مردودوں نے اعتراف کیا کہ ان کے حالات تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھی، بادشاہ اس پر کہ اللہ جل شانہ نے اور اس کے پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خدمت کے لیے منتخب کیا، بہت رویا اور پھر ان کو قتل کر دیا اور حجرہ شریف کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی تک پہنچ گئی اور اس میں رونگ یا سیسا پگھلا کر بھروایا تاکہ آئندہ کوئی مردود ایسا کام نہ کر سکے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان مردودوں کو قتل کر کے شام کے وقت آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ تھا سلطان نور الدین زنگی کا ہیبت ناک خواب۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔